اس میٹنگ میں عرفان شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ مفکر اسلام نے جو سٹینڈ لیا اہل سنت کے خلاف جتنے اقدامات کیے سارے معاملات میں وہ ٹنچ باٹوی حق پر ہے، یہ طے کر کے آئے ہیں شاہ صاحب۔ سید عرفان شاہ صاحب کئی شیر کے بچے کو بھیڑوں نے دودھ پلا کے بھیڑ بنانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب کل تک جو بھیڑیں تھیں وہ کون تھیں؟ جس نظریے کو حضرت حافظ الحدیث نے پڑھایا کیا وہ سب بھیڑوں کا نظریہ تھا؟ ساری تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر ٹنچ باٹوی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بڑی خوشی سے سر تسلیم خم کیا۔ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو شاہ صاحب کو بچانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیے بیٹھے ہیں۔ تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم رہے تو بہتر ہے، اب وہ بھی ٹنچ باٹوی فکر کا پلیٹ فارم بنے گا۔ ان سب لوگوں کو ہوش آنا چاہیے، یہ دین ہے یا دین کے نام پر صداقری ہے؟ حضرت حافظ الحدیث کے نظریے کو اگر بھیڑوں کا دودھ قرار دیتا ہے تو پھر شاہ صاحب کا اللہ حافظ ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے باپ کا غدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے باپ کو ہی حق پر نہ سمجھے اہل سنت اس کو حق پر سمجھے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے دنوں جناب عرفان شاہ صاحب نے بالآخر سارا ابہام ختم کر کے اپنے آپ کو تفصیلی دھڑے کا بھرپور نمائندہ ثابت کر ہی دیا۔ صابر شاہ کے جنازے میں شاہ صاحب کا پہنچنا اور جنازے میں تقریر کے دوران شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ 2 ہفتے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا تھا وہ بھی اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے، لہٰذا اب یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے۔ اب ہر طرف یقین ہو جانا چاہیے کہ شاہ صاحب اپنا نظریہ اور عقیدہ بدل چکے ہیں، وہ قطعاً اس نظریے پر نہ رہے جو نظریہ حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پیش کیا۔ تاریخی ظلم کیا شاہ صاحب نے اہل سنت کے اوپر اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا نظریہ ہی تبدیل کیا ہے۔ ہم صرف اس لیے بار بار اظہار کرتے ہیں تاکہ عوام اہل سنت گمراہ نہ ہو، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کرام اور جو مقتدی اور پیشوا لوگ ہیں ان کو اچھی طرح ادراک ہو جائے کہ اہل سنت کے نظریے سے یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ہم تو بڑی دیر سے کہتے تھے کہ شاہ صاحب ٹنچ باٹوی کے پاس جانے کے لیے بڑے بےتاب ہیں اور بڑے پر تول رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ جس شر کا تاج عرفان شاہ صاحب نے اٹھایا تھا ٹنچ باٹوی کہتا تھا کہ وہ تاج میرے سر رہے، تو شر کے تاج کے اوپر ان کی آپس میں کچھ انبن تھی جس وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ خیر یہ جنازے کا وقت آیا تو شاہ صاحب کے لیے ایک بہار آئی اور شاہ صاحب فوری جنازے میں پہنچے۔ ہم اسی صابر شاہ جس کے جنازے پر شاہ صاحب پہنچے اس کی بھی ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اس کا یہی تعارف کافی ہے کہ وہ ٹنچ باٹوی کا بھائی ہے، اور ٹنچ باٹوی نے جو فکر اعلیٰ حضرت اور فکر مجدد الفسانی کے ساتھ جتنی شدید بغاوت کی ہے اہل سنت میں ایسی مثال نہیں ملتی، تو یہ بھی اسی فکر کا بندہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی صابر شاہ نے ایک کتاب لکھوائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس کا نام تھا امام حسن اور خلافت راشدہ۔ اول تو اس ٹائٹل میں ہی اتنا فریب تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کتاب ہے، اور کتاب میں 10 صفحے بھی نہیں ہیں کہ جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے یا آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ کتاب اسی صابر شاہ نے لکھوائی اور اس پر بھرپور تقریر لکھی اسی صابر شاہ نے، اور اول تاخر کتاب کے صفحے صفحے کی تصدیق کی اور اس کو پڑھنے کی طرف خوب ترغیب دی۔ تو اس کتاب میں بغض و عناد میں اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہ کیا، اور آپ پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ پھر یہ بھی الزام لگایا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور پھر آگے یہاں تک باتیں کی گئیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا۔ یعنی ایسے اہل سنت کے خلاف باتیں کی گئیں کہ جس کا سوائے رفت سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کو عام کرنے کے لیے اس کتاب میں
شامل کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رفت سے بھری ہوئی کتاب، اس کتاب پر تقریر لکھی اسی صابر شاہ نے، بلکہ کتاب کا محرک ہی یہی شخص تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر بیہودہ الزامات اور پھر اپنے آپ کو سنی کہلانا، ایسا شخص اہل سنت کی نظر میں اعلیٰ حضرت کی فکر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں جائے گا وہ فتویٰ من یکن یطعن فی معاویہ فذالک کلب من کلاب الحاویہ؟ اس عبارت پر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ فکر رضا کے دائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ جس شخص نے ایسی باتیں کیں، ان کا محرک بنا اور ان بیہودہ الزامات کی ترغیب دی، ایسے شخص کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر کتاب کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ ساری کتاب میں جگہ جگہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اپنوں کے لٹریچر سے تو کچھ ملنا نہیں تھا، اہل سنت تو کبھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بد کلامی نہیں کر سکتے، تو ایسی بکواسات کے لیے انہیں مودودی ملا ہوا تھا۔ تو یہ اجمالی سا تعارف تھا اس صاحب جنازہ کا، جس کے جنازہ پر جا کر شاہ صاحب نے اپنے دین ایمان کا سودا کیا، اہل سنت کا جنازہ نکالا۔ اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کو شاہ صاحب علی اعلان کافر کہا کرتے تھے، صرف ان کی گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا، صرف ان کے قول کو کفر نہیں کہا، بلکہ ان سب کو شاہ صاحب کی تعلیمات تھیں کہ کافر کہنا چاہیے، اور نعرے لگواتے تھے۔ یہ شاہ صاحب کے چہیتے مرید، جس بیچارے کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھل رہیں، یہ نبی لم، یہ کسی زمانے میں تقریر کیا کرتا تھا، اس کا بیان خود ہی سن لیں۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر نہ کریں، یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے، اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو، اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو، وہ کیا ہے؟ تو یہ بات مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ملا علی قاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہل سنت جماعت ہے اس پر یعنی کہ متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یعنی کہ افضل ہے تمام انبیاء کے بعد، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اور اس بات پر یعنی کہ یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس ہوتی ہے اسی یہی پیغام ہے ہمارا۔ اور جو قبلہ شاہ صاحب اتنی یعنی کہ بیمار حال میں ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے، ان کی یہی کوشش ہے، ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہم نے اپنے اسلاف سے لیا اس عقیدے کو آج نہ بدلے۔ تو یہ جناب اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی ہونے کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، اور نعرے لگوا رہا ہے۔ اس پر پہلے بھی میرا تبصرہ آ چکا ہے، اور نبیلم بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کی تعلیمات کا بھی اعلان کر رہا ہے، شاہ صاحب بھی پاس بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کو شاہ صاحب نے اس حد تک گرایا تھا وہ بھی ذاتی مقاصد کے لیے، ورنہ اہل سنت کے اصول پر اگر بات ہوتی تو یہ کفر نہیں تھا، یہ گمراہی کا فتویٰ تھا۔ لیکن شاہ صاحب جس سے بھی بغض رکھتے ہیں، پھر کفر کے نیچے تو شاہ صاحب کی توپ میں کوئی گولا ہی نہیں ہے کہ جو چھوڑ سکیں۔ تو اس زمانے میں شاہ صاحب نے ان کے بارے میں اتنے نعرے لگوائے، اور آج انہی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے توبہ کر لی ہے اور اپنے نبیلم کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کا مشورہ دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی غیر کافر کو کافر کہنا یہ تو پھر خود کفر ہے۔ اتنا تو نبیلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا، چونکہ شاہ صاحب اب اس دھڑے میں جا چکے ہیں، لہذا وہ سارے ٹھیک ہیں۔ اب ایک ہی معیار رہ گیا ہے کہ جس کو شاہ صاحب تسلیم کر لیں وہ ایسی گنگا ہے کہ جس میں ایک دفعہ نہا آئے تو سارے دھونے دھل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر شاہ صاحب نے صرف جنازے پر جا کر شرکت نہیں کی بلکہ وہ راز بھی فاش کیا کہ شاہ صاحب کی میٹنگ ہو چکی تھی اسی صابر شاہ کے ساتھ۔ تو جناب عرفان شاہ صاحب نے جو میٹنگ کی اسی صابر شاہ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے، اب اس پر بھی کئی سوالات ہیں کہ یہ میٹنگ اوپن کیوں نہ ہوئی؟ شاہ صاحب کے قریب رہنے والے
اب کہاں ہیں وہ عقیل و نبیل؟ وہ بتائیں اہل سنت کو کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا، جو ایک ایک منٹ کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں ان کو کیوں نہ خبر ہوئی کہ شاہ صاحب اس سے جا کر مل چکے ہیں؟ ہم تو ادھر سے اظہار کر رہے تھے کہ شاہ صاحب تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اب اس میٹنگ میں شاہ صاحب نے کیا کیا، یہ بھی محمد عاصم مرزا نے فیس بک پر سارا کچھ شیئر کیا، جو ٹنچ باٹوی کا بڑا مرید خاص ہے اور جنازے میں شرکت کے لیے برطانیہ سے پاکستان پہنچا۔ یہ اس کا فیس بک کا سکرین شاٹ سامنے پیش ہے۔ یہ باقاعدہ کہہ رہا ہے، ان اے پریویس میٹنگ سید عرفان شاہ صاحب affirmed that his wider reading has led him to believe that the Honorable Mufakkir Islam's positions on issues were correct۔ تو اس میٹنگ میں، جس میٹنگ کا شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ میں مل کر آیا تھا 2 ہفتے پہلے، یہ ٹنچ باٹوی کے مرید واضح کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں عرفان شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ گہرے مطالعے کے بعد مجھے اعتراف ہے کہ مفکر اسلام نے جو سٹینڈ لیا، اہل سنت کے خلاف جتنے اقدامات کیے، سارے معاملات میں مفکر اسلام وہ ٹنچ باٹوی حق پر ہے۔ یہ طے کر کے آئے ہیں شاہ صاحب۔ یہ ٹنچ باٹوی کے مرید اعلان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے ہمارے اعتقادات کا۔ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سے ایشوز ہیں جن پر ٹنچ باٹوی نے سٹینڈ لیا؟ کبھی حق 4 یار کی نفی پر، کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور ایک طویل فہرست ہے، اس کو ہم ابھی چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ان قریب انشاءاللہ سب کا آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے سارے وہ معاملات جس کو شاہ صاحب سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہت حق پر ہیں اور گہرا مطالعہ اور شاہ صاحب کریں، یہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفادات کا سودا تھا جو آج شاہ صاحب کو اس ٹنچ باٹوی کے پاس نظر آ رہے ہیں، اور شاہ صاحب ادھر چلے گئے۔ ٹنچ باٹوی نے جو شاہ صاحب کا استقبال کیا وہ اہل سنت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ ٹنچ باٹوی نے تو سیدھا کہا کہ آج یہ شیر بھی ہمارے پاس آ ہی گیا جو 10 سال تک بیڑوں سے دودھ پیتا رہا۔ حضرت سید عرفان شاہ صاحب کئی شیر کے بچے کو بھیڑوں نے دودھ پلا کے بھیڑ بنانے کی کوشش کی، 10 سال اور محنت کرتی رہی۔ ایک دن شیر آ نکلا، اس نے دیکھا کہ شیر چل رہا ہے بھیڑوں میں۔ اس نے پوچھا، اور تو شیر ہو کر بھیڑوں میں چلتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں شیر نہیں، میں بھیڑ ہوں، یہ ساری میری خالائیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو شیر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو مانتا ہوں۔ کہا دونوں پانی پہ چلتے ہیں، پانی پہ گئے۔ انہوں نے کہا اپنا فوٹو بھی دیکھ، میرا بھی دیکھ، مجھے تو شیر مانتا ہے۔ 10 سال لگا کے شیر کے بچے کو بھیڑ بنانا چاہا، نہیں بنا سکے۔ آن کی آن میں شیر کا بچہ شیر سے ملا تو شیر بن گیا۔ تو شاہ صاحب کو اپنی ساری قضائیں واپس کی ہیں۔ یہ اس نے واضح کیا کہ یہ کل تک بھیڑوں کے پاس تھا اور آج یہ ہماری صف میں آ کر شامل ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کل تک جو بھیڑیں تھیں وہ کون تھیں؟ جس نظریے کو حضرت حافظ الحدیث نے پڑھایا، آج تک اہل سنت جس فکر پر قائم ہیں، کیا وہ سب بھیڑوں کا نظریہ تھا؟ اس سب کو ٹنچ باٹوی نے بھیڑوں کا دودھ قرار دیا، اور آج کہتا ہے آپ ہمارے صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان سے توبہ کروائی ہوئی ہے، یہ آپ عجیب جھوٹ بول دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے۔ وہ واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر کے ادھر آنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے حضرت حافظ الحدیث کے لقمے کو بھیڑوں کا دودھ قرار دیا۔ جس تعلیمات پر آپ دہائیوں سے قائم تھے، ساری تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر ٹنچ باٹوی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بڑی خوشی سے سر تسلیم خم کیا، اور شاید وہ جو دودھ تھا بیڑوں کا، شاید اس دودھ سے مراد پھر مراعات ہوں، جو مراعات برطانیہ کے ویزے کی صورت میں، برڈ فورڈ میں، ایک بنگلے کی صورت میں، چیریٹی کی صورت میں، شاید وہ مراد ہیں کہ شاہ صاحب وہ حاصل کرتے رہے۔ خیر ان مراعات میں بھی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب نے بہت کچھ لیا، لیکن آج ٹنچ باٹوی کہتا ہے کہ یہ بیڑوں کا دودھ تھا، اب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ نواز دیں گے۔ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے
جو شاہ صاحب کو بچانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیے بیٹھے ہیں، تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم رہے تو بہتر ہے، اب وہ بھی ٹنچ باٹوی فکر کا پلیٹ فارم بنے گا تو اہل سنت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ان سب لوگوں کو ہوش آنا چاہیے جنہوں نے شاہ صاحب کو ساری مراعات دیں۔ ہم نے پہلے بھی سارا ریکارڈ مہیا کیا تھا کہ شاہ صاحب تو پہلے بھی اعتراف کرتے تھے کہ میں نے تو ویزا لینا تھا، اس لیے شان معاویہ کا سہارا لیا، اس طرح کے کام لیے۔ اب شاہ صاحب کے مفادات اہل سنت سے مکمل ہو چکے اور وہ اہل سنت کو بھیڑوں کا ریوڑ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا اعلان ہے کہ اب میں دوسری طرف ہوں اور مجھے ان کے مفادات عزیز ہیں۔ تو اہل سنت کو بھی ہوش آنی چاہیے، یہ دین ہے یا دین کے نام پر صداقری ہے؟ اب شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو واضح کریں۔ ایک تو مریدین اعلان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اعتراف کر لیا کہ مفکر اسلام ٹنچ باٹوی کے جتنے ایشوز ہیں شاہ صاحب کو مطالعے کے بعد سب کا اعتراف ہو چکا ہے اور شاہ صاحب اتفاق کر چکے ہیں۔ اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ بھیڑوں کے پاس تھا۔ کون سی بھیڑیں ہیں جن کو شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ ہاں میں بھیڑوں کے پاس تھا؟ حضرت حافظ الحدیث کے نظریے کو اگر بھیڑوں کا دودھ قرار دیتا ہے تو پھر شاہ صاحب کا اللہ حافظ ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے باپ کا غدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے باپ کو ہی حق پر نہ سمجھے، اہل سنت اس کو حق پر سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔